صدیوں پرانی بات ہے کہ ایران کے ایک نامور عالم دین امام موصوف الدین کی درسگاہ میں 3 طالب علم اپنی نصابی تعلیم کے آخری مرحلے میں تھے۔ یہ تینوں غیر معمولی ذہین اور قابل تھے۔ کچھ مدت بعد ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ بلند عزائم اور اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ درسگاہ سے رخصت ہوئے۔ تینوں نے الگ الگ راستہ اختیار کیا اور دور دراز کے علاقوں کی طرف چل دیے۔ ان میں سے ایک طالب علم کو ریاضی، فلسفے اور شاعری سے خاصی دلچسپی تھی۔ اس نے انہی شعبوں میں طویل عرصے تک کام کیا اور آخر کار دنیا کے گنے چنے ریاضی دانوں، شاعروں اور فلسفیوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ آج بھی دنیا اسے عمر خیام کے نام سے جانتی ہے۔ دوسرا طالب علم اس سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلا۔ اسے اپنے وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے دربار میں ملازمت مل گئی۔ یہ سلجوقی سلطنت کہلاتی تھی، جس کی حدود وسط ایشیا سے موجودہ ترکی کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت بالآخر سلطنت سلجوقیہ کے بادشاہ سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم بن گیا اور نظام الملک طوسی کے نام سے تاریخ کے صفحوں پر موجود ہے۔ اس نے سلجوقی سلطنت کا کام اس خوبی سے چلایا کہ ایک دنیا اسے دعائیں دیتی رہی۔ تیسرا طالب علم بہت زیادہ ہوشیار اور تیز طبع تھا، مگر اس کے خیالات منفی قسم کے تھے۔ اس کا نام حسن بن صباح تھا۔ وہ بڑائی کا خواہش مند تھا اور کسی کی پیروی کو اپنے لیے عار سمجھتا تھا۔ اپنے مزاج کی وجہ سے وہ کافی عرصے تک کوئی کام نہ کر سکا اور ادھر ادھر خوار پھرتا رہا۔ انہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ اس کا دوست نظام الملک سلجوقی سلطنت کا وزیر بن چکا ہے۔ یہ اپنی طبیعت کے برخلاف فوراً شاہی محل میں پہنچا اور ملازمت کی درخواست دے دی۔ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے نظام الملک نے اسے ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سلطان ملک شاہ نظام الملک سے کہنے لگا، تم ایک ایسی رپورٹ تیار کرو جس میں تمام صوبوں کے ہر شعبے کی آمدنی اور خرچ کی تفصیل ترتیب وار آ جائے۔ یہ کام کتنے دنوں میں کر لو گے؟ نظام الملک نے کام کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ حضور، یہ کام کم و بیش 2 سال میں مکمل ہو پائے گا۔ اسی اثنا میں قریب ہی موجود حسن بن صبا بول پڑا، حضور، یہ کام اگر آپ میرے حوالے کر دیں تو خادم یہ کام صرف 40 دن میں اسے انجام دے سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تنزیہ نگاہ نظام الملک پر ڈالی، کیونکہ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ اس سے جلتا تھا اور اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ملک شاہ نے حیران ہو کر حسن بن صبا کو دیکھا اور کچھ سوچ کر یہ کام اسی کے سپرد کر دیا۔ اس طرح نظام الملک پر بھرے دربار میں نااہلی کا الزام لگ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ ٹھیک 40 دن گزرنے کے بعد حسن بن صبا نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ نظام الملک سوچ رہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ بادشاہ کو اچھی لگی تو وہ مجھے نااہل قرار دے کر ملازمت سے برطرف کر دے گا، مگر سلطان ملک شاہ بھی بڑا جہاں دیدہ اور عالم فاضل حکمران تھا۔ اس نے رپورٹ کے چند صفحے پلٹنے کے بعد حسن بن صبا سے اس کے کچھ امور کی تفصیل پوچھی۔ حسن بن صبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رپورٹ حقائق پر مشتمل نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نظام الملک نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، انہی مشکلات کے پیش نظر میں نے 2 سال کا وقت مانگا تھا تاکہ ہر چیز کی اچھی طرح تحقیق کی جا سکے۔ بادشاہ نے اسی وقت حسن بن صبا کو دربار سے نکال دیا اور نظام الملک کا مرتبہ مزید بڑھ گیا۔ اس واقعے کے بعد حسن بن صبا نے نظام الملک اور سلجوقی سلطنت کی دشمنی دل میں رکھ لی۔ اب وہ ایک مضبوط قوت بن کے انہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اسے ایک باطل فرقہ اسماعیلیہ کے افراد سے رابطے کا موقع مل گیا اور یہ اس فرقے میں شامل ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ اس مذہبی فرقے کا پیشوا بن گیا۔ اب اس نے شمالی ایران کے بلند و بالا کوہستان میں الموت نامی ایک قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہاں اس نے نیا کام یہ کیا کہ اسماعیلی فرقے کے عقائد میں کچھ تبدیلیاں کر کے باطنیہ کے نام سے ایک نیا فرقہ بنایا۔ قلعہ الموت دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت بلند چوٹی پر واقع تھا، اس لیے کسی فوج کا اس پر قبضہ کرنا بہت مشکل تھا۔ حسن بن صبا نے اس محفوظ ترین جگہ پر ایک عجیب پروگرام ترتیب دیا تاکہ اپنے پیروکاروں کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں رکھ سکے۔
اس نے اونچی دیواروں میں گھرا ہوا ایک نہایت خوبصورت باغ بنوایا۔ اس باغ میں داخل ہوتے ہی ہر طرف وسیع سبزہ زار، طرح طرح کے درخت، رنگا رنگ پھولوں کی روشیں اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے دکھائی دیتے تھے۔ اس کے نہایت خوبصورت محلات انسان کو حیران کرتے تھے۔ مزید خدمتگار باندیاں ناچ گانے، موسیقی اور شراب کے ساتھ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے موجود رہتی تھیں۔ حسن بن صباح نے اس جگہ کو جنت کا نام دیا تھا۔ اسے جن لوگوں سے کوئی اہم کام لینا ہوتا تھا انہیں بھنگ پلا کر بے ہوش کر دیا جاتا اور پھر اس نقلی جنت میں لا کر کچھ دن تک اسے خوب عیش و عشرت میں رکھا جاتا۔ کچھ دنوں بعد اسے پھر بے ہوش کر کے حسن بن صباح کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ ان سے کہتا، اگر دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ ایسے لوگ واقعی اس جعلی جنت کو اصلی سمجھ کر ابن صباح کی ہر بات پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تب ان لوگوں کو فدائی کہا جاتا۔ حسن بن صباح نے ان فدائیوں کے ذریعے عالم اسلام کی بڑی قیمتی شخصیات اور اپنے بہت سے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کی کارستانیوں سے پورے عالم اسلام کے حکمرانوں، امراء، علماء اور نامور شخصیات کا جینا دوبار ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ بھی حسن بن صباح کی سیاہ کاریوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے نظام الملک طوسی کو ایک لشکر دے کر حسن بن صباح کی سرکوبی کے لیے قلعہ الموت روانہ کیا۔ حسن بن صباح نے یہ اطلاع پا کر ایک فدائی کو نظام الملک کو شہید کرنے کا کام سونپ دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ لشکر ایک جگہ رکا ہوا تھا اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ نظام الملک افطار سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یہ فدائی فقیر کی صورت بنا کر سامنے آ گیا۔ نظام الملک نے اسے فریادی اور مصیبت زدہ جان کر اپنے قریب بلا لیا۔ فدائی آگے بڑھا اور ایک تیز دھار خنجر نظام الملک کے سینے میں گھونپ دیا۔ وار اتنا کاری تھا کہ نظام الملک نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس نے 30 سال وزارت کی خدمات سر انجام دی تھی۔ شہادت کے وقت اس کی عمر 77 سال تھی۔ نظام الملک کے بعد حسن بن صباح نے عالم اسلام کی کئی اور نامور شخصیات کو اسی طرح قتل کروایا۔ سن 1124 میں حسن بن صباح مر گیا، مگر اس کے جانشینوں نے اس کا کام جاری رکھا۔ الموت قلعے پر کئی حکمرانوں نے لشکر کشی کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ سلطان شہاب الدین غوری جیسے نامور مسلم سلاطین حسن بن صباح کے ان فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے مرد مجاہد پر انہوں نے قاتلانہ حملے کیے۔ حسن بن صباح کی غداری کا بویا ہوا کڑوا پھل کم و بیش 2 صدیوں تک امت مسلمان کے لیے وبال جان بنا رہا۔ آخرکار جب سن 1251 کے قریب ہلاکو خان نے عراق پر حملہ کیا تو اس کا گزر قلعہ الموت سے ہوا۔ اس کے حکم پر تاتاریوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے تمام افراد کو قتل کر کے باطنیوں کے اس مرکز کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح غداروں کی یہ کھیپ ایک کافر کے ہاتھوں اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔